والسلام على You know who is Malik Ashtar? Malik Ashtar امام علی کی فوج کے آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے. مالک اشتر وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کے لیے میرا مولا بولتا کہ مالک میرا سیدھا ہاتھ ہے. اگر علی کسی کو سیدھا ہاتھ بولے تو وہ کتنا بڑے تھے. اس کے بعد اب جملہ سنو مولا نے کیا ریگارڈ کیا ہے مالک اشتر کو. کہتے ہیں کہ مالک میرے لیے ویسا ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا. کتنی بڑی بات. امام علی بول رہے کہ مالک میرے لیے ویسا ہے جیسے میں اوبیڈینٹ اطاعت کے ساتھ ہر چیز رسول کے ساتھ کر رہا تھا. اللہ کا رسول ظاہری طور پہ پورا ڈیپینڈنٹ ہے مولا کے. تو امام بولتے ہیں کہ میرے لیے مالک ویسا ہے جیسا میں رسول کے لیے. اتنا ٹرسٹڈ پرسن تھا. جب ان کا ذکر آیا تو 2 منٹ سنی لو ان کے بارے میں. اور یہ دفن کہاں ہے مالک اشتر؟ ایجپٹ میں دفن. یزید کے باپ نے ان کو شہید کیا تھا اور ظلم سے شہید کر کے وہاں پہ دفن ہو. اتنے بریف تھے, اتنے بہادر تھے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے. ہزاروں کے لشکر سے اکیلے لڑنے والا. چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا. یہ جب یزید کا باپ حاکم تھا, امام علی کا پیریڈ ہے, مالک اشتر کسی کام سے سیریا گئے اور سیریا یزید کے باپ کا ہے. وہاں کے اس کے اسپائز نے اطلاع دے دی کہ مالک آیا ہے, کمانڈر ان چیف آف امام علی آرمی. ہنگامہ مچ گیا. اس نے کہا فوراً اریسٹ کرو مالک کو. غور سے سنو, فوراً مالک اشتر کو اریسٹ کرو اور میرے پاس لے کر آؤ. علی کا کمانڈر آ گیا. جنگ صفین سے پہلے کا واقعہ ہے. مالک کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. امیر شام کے دربار میں گئے. پورا دربار بھرا ہوا, 2-2.5 ہزار آدمی, پیک دربار, اور یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اور مالک کی پرسنالٹی تھی, he was 6'3", huge personality, very broad shoulders, بہت ہی براڈ, ایکسرسائز کی باڈی, پوری فزک ٹھیک تھی. علی کا کمانڈر ایسا ویسا نہیں بن سکتا. فزک تھی ان کی, دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہوگا کمانڈر. اور 6'3" ہائٹ ہے, براڈ شولڈرز ہے, فیئر کمپلیکشن ہے, بال اچھے ہیں, بڑے بال لیکن جیل لگے ہوئے بال نہیں, اچھے بال, سیٹ بال. اور اتنا خوبصورت انسان تھا. یہ اپنا بھی حسن تھا, ولایت علی کا بھی حسن تھا. ایک کمال کا آدمی تھا مالک, کمال کا آدمی تھا. یہ دربار میں انٹر ہوئے. اور اس کے برعکس امیر شام واز ویری شارٹ. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا, میری مجلس لائیو جاری, بہت ہی شارٹ. اور اب میں کیا بول رہا ہوں, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. جو میں بول رہا, آئی ایم ریسپانسبل. ہسٹری میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ, اور اپنی ہسٹری میں تو ہے ہی نہیں, ان کی ہسٹری میں کہ ویری شارٹ, ڈارک کمپلیکشن, اندر آنکھیں. دوستو, حسن آ ہی نہیں سکتا اگر ولایت علی نہ ہو. امام علی کی محبت نہیں ہے تو حسن نہیں آ سکتا. ہمیشہ یاد رکھو, بیوٹی آتی ہے امام کی محبت کے ساتھ. اس لیے کہ علی وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا ایک نام ہے جمیل. جمیل, اللہ کے 99 نیمز میں ایک نام ہے جمیل. جمیل کے معنی حسین, خوبصورت. ہم کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ حسین ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں سکتا, ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ بہت خوبصورت ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھو, اللہ کو پہچانو. امام علی کے چہرے کو دیکھو. اب میں یہاں پہ ایک بات اور روک کے بولتا, دشمن سے دشمن ہوتے تھے, کبھی بھی امام علی کے چہرے پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ دشمن ہے. اور ایک روایت, اور عام مسلمانوں کی روایت یہ کہ میرا مولا کی ایک ہائٹ زیادہ نہیں تھی. ان لوگوں نے کسی ایک پرسنالٹی کو کہا یہ بہت لمبے تھے. خالی لمبے ہونا نہیں ہے, عقل گھٹنوں میں رہتی پھر نہیں. خالی لمبے ہونا کیا, ایک پرسنالٹی ہے مسلمانوں میں, وہ کہتے ہیں ہی واز ویری ٹال, سو واٹ ٹال.
اتنے ٹال. امام علی کا ایک معجزہ تھا ہر امام کا کہ اگر ہائٹ بڑی 6 ہیوج ہائٹ بھی نہیں ہے تو اور ان کے سامنے کوئی بڑا لمبا آ رہا تو جب دونوں بات کرتے تھے تو کبھی بھی معصوم امام شارٹ نہیں لگتا تھا, سامنے والا لگتا تھا. کبھی علی ایسے بات نہیں کرتے تھے, ایسے بات کرتے تھے. سمجھے آپ بات؟ تو بہرحال تو مالک اشتر سیریا میں پہنچے, اریسٹ کر لیا گیا, امیر شام کے دربار میں پیش. چھوٹا سا واقعہ, ایک بات آئی تھی اس لیے پڑھ دے رہا, بڑا مشہور واقعہ ہے. امیر شام نے مالک کو دیکھا, دیکھ کے کہا مالک تم نے میری فوج دیکھی ہے, میری آرمی دیکھی ہے, کتنی بڑی آرمی ہے میری. اس لیے کہ آرمی بتائے تھے مالک کو, دیکھو دیکھا تم نے آرمی, 100,000 کے اوپر آرمی ہے میرے پاس, اور یہ بالکل رائی کے دانوں کے برابر ہے. رائی سمجھتے ہو نا, بالکل باریک کا رائی کے دانوں کے برابر ہے, اتنی آرمی ہے میرے پاس. علی سے کہہ دینا مجھ سے جنگ کرو گے تو اتنی بڑی آرمی کو لے کے آ جاؤں. صفین کی جنگ سے جسٹ بیفور صفین جنگ تھا یہ واقعہ, رائی کے دانوں کے برابر ہے. مالک اشتر سنتے رہے. جب اس کا لیکچر ختم ہوا, بھرے ہوئے دربار میں, دشمن کے دربار میں, دشمن کے شہر میں تلوار کو ٹیک کے اٹھے, اٹھ کے کہا امیر شام میں نے تیری فوج دیکھی ہے, تو کہہ رہا رائی کے دانوں کے برابر ہے. شاید تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ علی نے ایک شتر مرغ کو پیدا کیا ہے, جو تیرے سارے رائی کے دانوں کو کھا لے گا اس کا نام مالک اشتر ہے.